ہر قسم کی حمد و ثناء اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے قرآن موضوع والی آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس موضوع پر دوبارہ گزارشات شروع کریں گے، لیکن میرا آج کا خطبہ جو نسبتاً باقی خطبات سے عید کی وجہ سے مختصر ہے، اور اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ یہ ایک خاص گزارش اور اس کا تعلق بھی ہمارے نفسوں کی جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے موضوع پر باقی گزارشات کروں گا انشاءاللہ اپنی ترتیب سے۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، وہ اگر آپ غور سے سن لیں گے اور سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ دونوں اہم ترین خطبات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ جملہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے دل میں ڈالا ہے، وہ یہ ہے کہ مومن کوئی عبادت نہ کر سکے یا کوئی نیکی نہ کر سکے وہ پشیمان ہوتا ہے، اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس سے یہ نیکی اور عمل نہ ہو سکا۔ اگر وہ نیکی اور عمل کر لیتا ہے پھر بھی پشیمان ہوتا ہے۔ اب اس کی پریشانی کیا ہے؟ اب اس کی پریشانی اور اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس کی قبولیت کی فکر ہوتی ہے۔ جب یہ یقین آ جائے کہ انشاءاللہ قبول ہو گیا ہوگا، اور قبولیت کے کچھ آثار بھی ہوتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں، اور ان آثار میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کی نیکی قبول ہوتی ہے اللہ اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے پہلے عمل کو قبول کر کے بندے کو دوسرے عمل کی توفیق دے دی ہے۔ تو قبولیت عمل یہ مومن کی دوسری پریشانی ہے۔ اب جب عمل کی قبولیت کے متعلق وہ پشیمانی کرتا ہے کہ میرا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں، اور میرے عمل کا کیا بنے گا، اور میں اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں، اس پشیمانی سے اگر اس کو چھٹکارا مل جائے تو ایک اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اب میں اسی روش پر اپنے آپ کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوں گا یا نہیں، کہ جو میں نے نیکی کا راستہ اپنایا ہے میرے اعمال انشاءاللہ قبول ہوں گے۔ اب اسے یہ پریشانی ہے کہ میں نیکی کے راستے پر اپنے آپ کو قائم رکھ پاؤں گا یا نہیں، یہ اس کی تیسری پریشانی ہے۔ جب اس پر بھی اسے اللہ توفیق دے دیتے ہیں اور وہ ایک وقت تک استقامت سے نیکی کے راستے پر چلتا رہتا ہے، تو پھر اسے یہ پشیمانی لاحق ہوتی ہے کہ جو نیکیوں کا خوبصورت باغ لگایا ہے، جو نیکیوں کا اور نیک اعمال کا اور عبادات کا اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کیا ہے، اپنی دنیا کے لیے جو اس کی جمع پونجی ہے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، میری جمع پونجی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، میری جمع پونجی پر مجھے دنیا اور آخرت کا پورا پورا ثواب مل جائے۔ یہ چار باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں۔ مومن کو چار پریشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی پریشانی، اگر اس سے نیک اعمال نہ ہو سکیں، کوئی اس سے عبادت رہ جائے، اس سے نیکی رہ جائے، تو وہ اس بات پر پریشان ہوتا ہے کہ اس سے نیکی نہیں ہو سکی۔ اگر نیکی ہو گئی ہے تو اس بات پر پشیمان ہوتا ہے کہ وہ قبول ہو جائے، کہیں اللہ کے ہاں میرا عمل ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ اب کچھ وقت کے بعد جب اسے یہ آثار لگنے لگ جائیں اور یہ تسلی ہو جائے، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے درخواست کے ذریعے کہ یا اللہ قبول کر لے، اب اسے تسلی اور تشفی ہوتی ہے یا مزید نیکی کی توفیق ہوتی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کا عمل قبول کر لیا ہے، تو پھر اسے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اب نیکی کی راہ سے میں ہٹ نہ جاؤں، اس پر مجھے استقامت مل جائے، میں مزید نیک اعمال کرتا جاؤں۔ یہ تیسری پریشانی۔ اور آخری پریشانی کیا ہے کہ نیکیوں کا جو خوبصورت باغ لگایا ہے اب اس کی حفاظت کی فکر ہے، اب اس کی حفاظت کی فکر ہے
کہ وہ جمع پونجی کہیں ضائع نہ ہو جائے، مجھ سے چھن نہ جائے، میری جمع پونجی کوئی اور نہ لے جائے، میری جمع پونجی جو میں نے محنت سے کمائی کی ہے، اللہ کی توفیق سے محنت کی ہے اور کمائی کی ہے، اس کمائی پر مجھے دنیا اور آخرت کا اجر و ثواب مل جائے۔ میرے بھائیوں، ان چاروں باتوں کا تعلق انسان کی کیفیت سے ہے۔ کیفیت بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ کیفیت کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، انسان کا باطن اس کی اصل ہے۔ ہمارے ہاں ہم نے بھی بہت کچھ سنا، زندگی گزاری، اس لائن میں زندگی گزاری، ظاہر پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ باطن پر زور دیتا ہوں۔ اصل میں کسی بھی عمل کی اصل انسان کے عمل کے وقت کی کیفیت ہوتی ہے۔ کیفیت کا تعلق اندر سے ہوتا ہے۔ آپ نیکی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نیکی پر کیا چاہتے ہیں؟ آپ نیکی کرنے کے بعد اس کیفیت سے دوچار ہیں۔ یہ باتیں اللہ کے ہاں اصل باتیں ہیں، جن پر یا تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں بندے سے، یا خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی کیفیت درست ہے تو اللہ خوش ہیں، اور جب اللہ خوش ہیں اس کے لیے انعامات کی بارش ہے۔ اور اگر کیفیت یہ ہو کہ میں کوئی عمل کر لوں اور اس کے بعد تو ایسے چوڑا ہو کے چلوں کہ کسی کو خاطر میں نہ لاؤں اور دوسرے کو دیکھ کے یہ کہوں کہ یہ تو بڑا بد نصیب ہے، یہ تو بڑا گیا گزرا آدمی ہے، میں نے تو یہ کر لیا ہے، میں نے تو وہ کر لیا ہے، پھر ہمارے ہاں لوگ عبادت کو چھپانے کے بجائے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی بری بات ہے۔ عبادت ظاہر بھی کی جا سکتی ہے اگر کسی کو ترغیب دینا مقصود ہو، لیکن اس میں نیت کی حفاظت پہلے کی جائے گی۔ یہ مشکل کام ہے۔ کئی آدمی ظاہراً بھی کوئی نیکی کرتا ہے دوسروں کو ترغیب مل جائے، لیکن یاد رکھیے اکثر عبادات اور اکثر نیکیاں چھپا کے کرنی چاہیے اور ہمیشہ چھپانی چاہیے، اس لیے کہ نیک اعمال چھپا کے کرنے سے اور چھپانے سے ریاکاری کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور ان اعمال کی پھر قبولیت یقینی ہو جاتی ہے، چاہے ان کی ظاہری ادائیگی میں نقص رہ جائے، کیونکہ وہ اعمال پھر بالکل لوجہ اللہ ہوتے ہیں، خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو روزہ ہے نا، اس پر اتنا اجر و ثواب کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ روزے سے بڑی عبادت نماز ہے، لیکن نماز کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں یہ فرمایا کہ یہ نماز میرے لیے ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ نماز میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، نہ اللہ نے حج کے لیے یہ فرمایا، نہ زکوٰۃ کے لیے فرمایا۔ روزے کے لیے خاص یہ بات فرمائی، حدیث قدسی ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ میرے ہی لیے ہے، کیوں کہ روزہ دار روزہ رکھتے ہوئے ریاکاری نہیں کر سکتا۔ رمضان کے روزے ہیں، اب کیسے کوئی ریاکاری کر سکتا ہے؟ کسی کو کیسے پتا چل سکتا ہے اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں؟ وہ تنہائی میں پانی پی لے، اس کو سخت گرمی لگی ہے اور گھر سے پانی پی کے آ رہا ہے اور یہاں کے آ کے کہہ رہا ہے آج بڑی پیاس لگی ہے، آج تو روزہ بڑا مشقت والا ہے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو پانی پی کے آیا ہوا ہے۔ اب جب ہم سخت گرمی میں کوئی نہیں دیکھ رہا پانی نہیں پیتے، سخت گرمی میں کوئی نہیں دیکھ رہا کھانا نہیں کھاتے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس عمل کو اللہ ہی کے لیے خالص کیے ہوئے ہیں، یعنی اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں نا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ آپ مسجد کے لیے آئیں گے نماز کے لیے، کتنے لوگ آپ کو دیکھیں گے؟ مسجد میں لوگ دیکھیں گے نماز کے لیے جا رہا ہے، ریاکاری کا اندیشہ ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو کم از کم آپ کو پتا ہے، اور دینے والے کو تو پتا ہے نا جس کو دے رہے ہیں، ایک آدمی کو تو ضرور پتا ہے، چلو باقیوں سے آپ چھپا لیں گے۔ حج آپ کر رہے ہیں تو وہ چھپا ہی نہیں سکتے، یا عمرہ کر رہے ہیں وہ تو چھپا ہی نہیں سکتے، سب کے سامنے جائیں گے، سب کے سامنے آئیں گے۔ ایک ہی عمل ہے جس عمل کا کسی کوئی جج نہیں کر سکتا کہ آپ وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، وہ ہے روزہ۔ کیسے کوئی پہچان سکتا ہے اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی اس عمل کی جزا پھر بے حساب ہے۔ بے حساب کس وجہ سے ہے؟ کہ اس عمل میں ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہے، سو عبادت کو چھپایا جائے۔ ہم باقی عبادات ظاہر کریں نہ کریں، حج اور عمرے کے حوالے سے جو کچھ یہاں آ کے باتیں کرتے ہیں، الامان والحفیظ، میں وہاں سے گیا پھر میں اس طرح نکلا، پھر 2 کو دھکا دیا، 3 کو ادھر پکڑ کے رکھا، جا کے اس کو ہاتھ لگایا، جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پہلی بات ہے کہ علم نہیں ہوتا، بھائی یہ دھکے دے کے حجر اسود کو بوسہ دینا گناہ ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟
کہ مسلمانوں کو ایزا پہنچا کے حجر اسود کو جا کے بوسا دو، اگر ریش ہے تو دور سے ایسے سلام کر لو. وہ تعلیم ہی نہیں ہے ہمیں. میں نے وہاں یہ کیا، میں ادھر یہ کرتا رہا، ادھر وہ. بھائی اس کو چھپاؤ. بہت نہیں آپ کو رکا جا رہا اور پیٹ میں مروڑ ہے، کوئی اور بات کہہ دو، ہم نے وہاں اچھا کھایا، اچھا پیا، سحر کی، چلو یہ دنیا کی باتیں ہیں، یہ بیان کر لو تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. جی بڑا وی آئی پی عمرہ حج کیا، اتنا کہہ دو، وہ کوئی پریشانی نہیں. وہ عبادات کو کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا. اس کو چھپاؤ. یہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے. سو میرے بھائیوں، نیک اعمال کر کے اس بات پر پشیمانی کیا کرو کہ یہ قبول ہوں گے یا نہیں. اور جس شخص کی یہ کیفیات ہوں اس میں کس قدر عاجزی آئے گی، وہ کس قدر تکبر سے دور ہوگا. کبھی اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا میں نے بھی کچھ کیا ہے، کبھی وہ یہ سوچے گا کہ میں سب سے اچھا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کیفیت درست کرو. کیفیت کی درستگی کا نام باطن کی درستگی ہے. اس سے عبادات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. عبادات سے سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی ہے. ہمارے ہاں عبادات سے سیرت و کردار کی تعمیر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یہ جملہ بھی بڑا اہم ہے، اس کو لے لیجئے اور غور کیجئے، اس پہ جا کے سوچئے کہ عبادات کرنے کے بعد ہماری شخصیت اور کردار کی تعمیر کیوں نہیں ہوتی. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ عبادات اس کیفیت سے نہیں ہوتی جو کیفیت سیرت و کردار کی تعمیر کرتی ہے. اس لیے بارہ کہتا ہوں کچھ سیکھیے، کچھ سیکھیے، سیکھیے، علم حاصل کیجئے. رمضان گزرتا ہے، ہمارا یہ حال کیوں ہوتا ہے کہ رمضان میں عبادت کی، اس کے بعد عبادت نہیں کی؟ بھائی ہماری وہ کیفیت ہی نہیں ہے، ہم نے عبادت اس کیفیت سے کی ہی نہیں، اس علم اور معرفت کے ساتھ وہ عبادت نہیں کی جو کیفیت پیدا کرنا مقصود تھی. یا کوئی نیکی کر کے ہم بالکل چوڑے کیوں ہو جاتے ہیں، یا اس نیکی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، یا اس کی تشہیر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ نیکی ہے کیا، یہ کیوں کی جاتی ہے. نیکی کرنے، اس کی قبولیت کے آداب کے متعلق علم نہیں ہے، علم حاصل نہیں کیا. یاد رکھیے نیک اعمال اللہ کی توفیق سے ہیں. نیک اعمال اللہ کی توفیق سے. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی کر سکتا نہیں. تو پھر نیکی کا کریڈٹ آپ کو جائے یا اللہ کو جائے؟ کس کو جائے؟ نیکی کا سارا کریڈٹ میرے اللہ کو جاتا ہے. میں مسجد میں آیا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں، میرے اللہ کی مہربانی ہے. میں اپنے سر کو جھکا دوں، میں اپنی گردن کو اس کے سامنے جھکا دوں، زبان اور اپنے دل سے اس کا شکر ادا کروں کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی، میں مسجد پہنچ گیا. میں کیسے مسجد آ سکتا تھا؟ میں ہوں کون؟ میں کس بات کی مولی ہوں جو نیکی کر سکوں؟ سو میری بھائیوں، نیکی اللہ کی توفیق سے، عبادت اللہ کی توفیق سے. شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن مجید میں ہے نا سورہ ہود میں، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اے میری قوم، یہ جو میں تمہیں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، یا یہ جو میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس سے میں بری نہیں ہوں، میں اس پر میں بھی عامل ہوں. جو تجھے دعوت دے رہا ہوں اس راستے پر میں خود بھی چل رہا ہوں، اور یہ فقط اللہ کی توفیق سے ہے. شعیب علیہ السلام جو نبی ہیں وہ اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی توفیق سے ہے جو رب نے مجھے توفیق دی ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر توکل اور اعتماد کرتا ہوں، والیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. نیکی اسی کی توفیق سے، رمضان کی عبادت اسی ہی کی توفیق سے، نماز تراویح میں کھڑا ہونا اسی ہی کی توفیق سے. یہ تو پہلا کام ہم نے کر لیا. اب پشیمانی دوسری، یا اللہ یہ عمل قبول ہو جائے، میرا عمل قبول ہو جائے، اس کے لیے دعا. اعمال کرنے کے بعد اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں. کتنے ہیں جو رمضان میں بھی پریشان ہوئے، اب تک پریشان ہیں یا اللہ، اور دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہماری رمضان کی عبادت کو قبول کر لے. آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا نے اللہ کا گھر تعمیر کیا. کوئی معمولی عمل ہے؟
وہ گھر تعمیر کر کے پھر کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری یہ عبادت، ہمارا یہ عمل تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ میرا اور میرے بیٹے کا یہ عمل قبول کر رہے۔ عمل کرنے کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میرا یہ عمل قبول کر لے۔ یہ جو میرے بھائیوں ہم عید والے دن دعا ایک دوسرے کو دیتے ہیں، صحابہ کرام یہ دعا ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، اسے کیا معنی ہے؟ تقبل اللہ منا و منکم، دعا تو ہم پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہماری عبادات کیفیت سے خالی ہوتی ہیں، علم سے خالی ہوتی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے اثرات ہم پر نہیں ہوتے، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، روزے کا اثر ہم پہ نہیں ہوتا، حج ہم نے کیا ہوتا ہے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کیفیت سے اعمال نہیں کیے ہوتے جو کیفیت شریعت میں مشروع ہے۔ ربنا تقبل اللہ منا و منکم، اس کے کیا معنی ہے؟ اپنے بھائی سے جب آپ ملتے ہیں عید والے دن تو کیا دعا دیتے ہیں؟ کسی کو ایس ایم ایس کرتے ہیں تو کیا دعا دیتے ہیں؟ چاند نظر آنے کے بعد جن لوگوں سے آپ ملے ہیں، یہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جب بھی ملے ہیں، اور جن کو ملیں گے تو کیا دعا دیں گے؟ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ ہمارے اور آپ کے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہ ہمارے اور آپ کے اعمال قبول کر لے۔ یہ قبولیت کی دعا ہے، اور صحابہ کرام یہ دعا ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ سو مومن نیکی نہ ہو سکے تو اس بات کی پریشانی کہ مجھ سے نیکی رہ کیوں گئی ہے، اس پر پشیمان ہوگا، اللہ سے دعائیں کرے گا، یا اللہ آئندہ مجھے نیکی کی توفیق دینا، مجھے معاف کر دینا۔ اور جب نیکی ہو گئی ہے پھر اس بات کی دعا ہے، پھر اس بات کی پریشانی ہے اور پشیمانی ہے کہ میری نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری اور چوتھی بات، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی سے آگے بات چلے گی۔ انتہائی اہم بات کی ہے اس خطبے میں اور آئندہ خطبے میں، انتہائی اہم بات، شاید آپ کے لیے کم اہمیت والی ہو، میرے لیے، میری ذات کے لیے شاید تمام باتوں میں انتہائی اہم بات ہے۔ یہ جو 4 باتیں ہیں یہ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں، سو ان باتوں پر غور کیجئے، ضرور غور کیجئے ان پر، اور سوچئے کہ ان 4 باتوں کے حوالے سے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ نیکی اور عبادت کے راستے پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے کہ جن سے اعمال اور نیکیاں انسان خود برباد کرتا ہے یا برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔